جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، ایک سنگاپور نے اور انڈیا نے ایک ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جو ہے، ڈیجیٹل پیمنٹ کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے. اس سے پہلے سنگاپور جو ہے وہ تھائی لینڈ اور ملیشیا کے ساتھ بھی یہ اسٹیبلش کر چکا ہے. اور بیسیکلی تو یہ کوشش یہ ہے کہ جو ایک ریجنل نیکسس بنایا جائے ٹرانزیکشنز کا، جو کہ بلینز آف ڈالرز کی ہوں گے. اب بیسیکلی یہ جو انیشیٹو ہے، اس کو جو مانیٹری اتھارٹی آف سنگاپور ہے اور ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے، وہ مل کے یہ ایک پے ناؤ ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. اب یہ میں بہت دیر سے ایک چیز جو ہے وہ شور ڈال رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایشیا پیسیفک کی طرف ہونی چاہیے. پاکستان کی ڈائریکشن سنگاپور کی طرف ہونی چاہیے. پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ان علاقوں کی طرف ہونی چاہیے. اگر آپ صرف یہ میپ ہی دیکھیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف ان میپس کو ہی دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اور دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کی وہاں پہ کیا ہلچل ہے. اب آپ دیکھیں کہ تھائی لینڈ ہو، ہانگ کانگ ہو، تائیوان ہو، ساؤتھ کوریا ہو، جاپان ہو، انڈونیشیا ہو، سنگاپور ہو، آگے پھر نیچے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اینڈ اوپر چائنا. ہم کیوں اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو اس چیز کی جو ہے وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. اس سارے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا، اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھائی ہم کیوں جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس علاقے کی طرف نہیں جانا، اور کیوں انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو وہ اس طرف لے گیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے، اے ہی جو ہے نا، اے ہی ٹھیک. اب یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے، میں آپ کے سامنے اب لے کے آتا ہوں. دیکھیں انڈیا کس طرح جو ہے اس نے اپنی اورینٹیشن ڈیولپ کر لی ہوئی ہے. اب پاکستان کو، میں تو ایک چیز پہ جنوں پنجابی کہتے ہیں کلب کلب کے رہ گیا، اور بھائی آپ کیوں ایران، افغانستان اور اس طرف ڈائریکشن کی؟ اگر انڈیا نے بلاکیڈ لگا لی ہے اور انڈیا یہ سوچتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن اس طرف ہونی چاہیے، تو آپ بھی یار بلاکیڈ لگا لو. افغانستان تو ویسے ہی لینڈ لاک کنٹری ہے، انہوں کو کی لینا ہے. اب جتنی بھی یہ جو ریٹیل پیمنٹ کنیکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور پے نہ ہو، یو پی آئی لنکیج ہو، یہ بیسیکلی چیپر، فاسٹر اور سیف راستے ہیں ریٹیل پیمنٹس کے اینڈ ریمیٹنس کے. سانو کھا گیا ایف اے ٹی ایف، ہم ڈھونڈتے رہ گئے ایف اے ٹی ایف کے. ساڑی جان ہی نہیں چھٹی ایف اے ٹی ایف. کیوں کہ ہم جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے، ہمارے ہاں بینک کے اکاؤنٹ کھلوانا مشکل کام ہے، ہمارے ہاں بینکوں کی ٹرانزیکشن کرنا اوکھا کام ہے. ہمارے ملک میں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے تو بینک پورے خاندان کا ریکارڈ نکلوا لاتا ہے کہ کیوں تہاڈے گھر پیسے آئے نے دسو، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سنگاپور کے ساتھ، سنگاپور اور یہ سارے ملک جو ہیں یہ آپس میں یہ کرنے جا رہے ہیں. اب انڈیا کے اندر جو گلوبل ریمیٹنس فلو ہے وہ $100 بلین کراس کر گیا. اسی تو 3 ارب تے لڈیاں پانے ہیں نا پہ، ٹھیک ہے جناب. اب یہ جو ہے جو سنگاپور سے میرا خیال ہے کوئی $1 بلین ہے. دس از واٹ دا ورلڈ بینک سیز. اب یہ جو پے ناؤ یو پی اے لنک ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک فرسٹ ٹائم ایک پیمنٹ سسٹم جو ہے اسٹیبلش کیا گیا ہے، ڈیجیٹل سروس جو ہے کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے اوپر. اور یہ جو سسٹم ہے بیسیکلی یہ مستقبل کے اندر بھی ریمیٹنس کا جو والیوم ہے اس کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے جناب. اب ہمیں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے یار. آپ دیکھیں نا، سنگاپور کے جو وزیر اعظم ہیں لی صاحب جو ہیں، لی لونگ اور نریندر مودی جو ہیں، وہ اس پیمنٹ انیشیٹو کا جو ہے انویٹیشن کا، اسی اج بھی جیتے جانے افغانستان بلاول بھٹو، اور ہمارے وہاں میں ایڈی خوش ہوتی بلاول بھٹو نے ادھر میونک سیکورٹی کانفرنس میں گفتگو کی. انگریزی میں کیا جواب دیا ہم نے؟ او یار انگریزی دے جواب نو چھڈو، دسو گل کی ہون ڈئی سی؟ گل یہ ہون ڈئی سی کہ افغانستان دی گل ہون ڈئی. او بھائی پاکستان دی بھی کوئی گل کرو یار، کیا کرنے ہو؟ ہمارے بہت سارے لوگ ادھر زبانیں کیا کرنے ہو، نہ کرو. اب یہ جو ہے کیا کرنے ہو، وہ پاکستان دی بھی گل کرو نا یار. آپ خدا کے لیے کس چیز کی باتیں کر رہے ہو؟ ہمیں آپ نے ایف اے ٹی ایف میں الجھا دیا. اب ایف اے ٹی ایف کے کھاتے میں تو آپ اکاؤنٹ نہیں کھلانا جو ہے نا، وہ عذاب سے کم نہیں ہے. ہماری تو، ہم تو پیسے نہیں نکلوا سکتے. اور وہ دیکھیں 2 ملک آپس میں اس طرح پیسہ ٹرانسفر کریں گے
دو ملک آپس میں جی پیسے ٹرانسفر کریں گے جی میں تو سبزی والے کو سبزی لئی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس سال کے اس سال میں مارچ کے آخر تک جو ہے $1,000 کا جو ٹرانسفر ہے اس کو میک شور کرنا ہے، سنگاپوری ڈالر جو ہے، ٹھیک ہے جی. اور کوئی ایکسٹرا فیس بھی نہیں لینی. انہوں نے دیکھیں کس طرح بڑے آسانی سے یہ چیزیں کر لی ہیں. اب پاکستان کے اندر میں نے یہ دیکھا، میں کوئی ساڑی بھی گل بات ہے کہ اسی کی کرتے پھرنے. پاکستانی گورنمنٹ نے بھی بیسیکلی یہ میکانزم لے کے آئے تھے. بیسیکلی یہ گورنمنٹ رن میکانزم ہے، انسٹنٹ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم، جو کہ فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتا ہے. گورنمنٹ ریونیو جو ہے اس کے حوالے سے اکنامک ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بائی بک ہوں. بیسیکلی اس کا نام تھا راست یا ڈائریکٹ وے. اب یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیسیکلی ورلڈ بینک، امریکہ، اقوام متحدہ اور یہ جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے، یہ ہماری سپورٹ کر رہے تھے. کیوں؟ تاکہ وومن کی انوالومنٹ ہو فارمل اکانومی کے اندر. اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ڈیجیٹل کیش ٹرانسفر سسٹم ہے، ان کو لوگوں کو اب بینک اکاؤنٹ کی وہ ضرورت نہیں ہوگی، جیسے جیز کیش وغیرہ. یہ انٹرنل تو ہم اسٹیبلش کر گئے ہیں، لوگ اس پہ بہت زیادہ تیزی سے یہ جیز کیش ہو، ایزی پیسہ پاکستان میں چلتا ہے، جو کہ مختلف کمپنیوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. لوگ اس پہ بہت زیادہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں، ایون کہ اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ. اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو انلیگل فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں اور پھر دہشت گرد گروپ، ایک جہادی گروپ، ایکسٹریمسٹ گروپ، ہم اس بریکٹ میں آ گئے. اور ہمارے اوپر آپ کو یاد ہوگا ایف اے ٹی اسی کوئی گل کرتے ہیں، اور سانو جناب انڈیا نے ایف اے ٹی ایف تو نہیں نکلن دیتا، سانو انڈیا نے ایف اے ٹی ایف تو نہیں نکلن، سانو انڈیا نے پھا لیا ایف اے ٹی ایف. وہ پھا انہوں نے اس لیے لیا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ نظام ہی اس طرح کا. ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں کرنا کیا ہے. اور یہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے، مدرسوں کو پیسہ آتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، تو لوگ یہ پیسے کو کس طرح روکنا ہے. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سارا سسٹم ہو تاکہ جو اب اس کا ایک جو عموماً ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان چیزوں کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو بزنس مین ہوتے ہیں، پیسہ پبلک ایکسچیکر میں پڑا رہتا ہے، پیسہ حکومت کو ہوتا ہے، لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں اس پیسے کے ساتھ، پیسہ گھوم رہا ہے. پہلے وہ میرے پاس تھا، پھر کسی اور کے پاس چلا گیا، کسی اور، لیکن ٹیکنیکلی وہ بینک میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے بینکوں میں ہے، اور لیکن وہ پیسہ گھوم رہا ہے. تو اس جو پیمنٹ میتھڈ ہے، اس کا ظاہری بات ہے کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہے. لیکن کیا ہمارے ساتھ ہم نے انٹرنلی تو یہ پیمنٹ میتھڈ اسٹیبلش کیا راست یا ڈائریکٹ وے؟ اس سے پہلے جو ہے وہ جیز، ایزی کیش اور جیز کیش اور ایزی کیش اور پتہ نہیں کوئی اس طرح کے پیمنٹ میتھڈز ہیں پاکستان میں. میں نے خود بھی وہ استعمال کیے ہوئے ہیں پیمنٹ بھیجنے کے لیے، چھوٹی 500، 1000، 2000 بھیجنے کے لیے، کسی کو کوئی پیمنٹ کرنے کے لیے. لوگ جو ہے وہی انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ سنگاپور سے بزنس کرنا چاہتا ہے، اور وہ کر رہے ہیں. ہمیں جو چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن بدلنی ہے، ہمیں دیکھنا اس طرف ہے، ہمیں اس طرف نہیں دیکھنا. اب ایک بیسیکلی معذرت چاہتا ہوں، ایک کمپنی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایشین انویسٹمنٹ، ایک کمپنی ہے امریکہ کے اندر، بلیک سٹون. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹاپ ایشین مارکیٹ ہے، اور سب سے زیادہ انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پہ آئے گا. اب یہ جو چیز ہے کہ سب سے زیادہ انفراسٹرکچر وہاں پہ آ رہا ہے، جیسے یہ میں نے کہا کہ جو بلیک سٹون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بگیسٹ مارکیٹ ہے ایشیا کے اندر، اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی وہیں پہ آ رہی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کا پیسہ وہاں پہ آ رہا ہے. اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا ضروری ہے. سو جو ایشیا اسٹریٹجی ہے دنیا کی، اس میں وہ جاپان، انڈیا، آسٹریلیا، ان ملکوں کو وہ فالو کر رہے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے ان علاقوں میں، تو انڈیا کے اندر خاص طور پہ تو بڑی بڑی کمپنیاں مانیٹر کر رہی ہیں. اور یہ جو پرٹیکولرلی کمپنی بلیک سٹون ہے، وہ کہہ رہی ہے ایشین مارکیٹ میں کے اندر جو انڈیا ہے، اس کو وہ انڈیا کو میجر پارٹ ایشین انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے ان کا. کیونکہ وہ جو کمپنیاں جن کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے ذریعے پیسہ لگا رہی ہیں یا جو ویسے پیسہ لگا رہے ہیں، تو اسی لیے ہر ملک ان کے ساتھ مل رہا ہے. ہم نے چائنا کو پکڑ لیا، چائنا زانو پھاڑ لیا. ہم
चाइना के आगे आप देखें, ये जो मैप है इसके नीचे देखें, चाइना के नीचे कितने मुल्क हैं। जापान है, साउथ कोरिया, फिलिपाइन, हांगकांग, ये सारे जितने मुल्क हैं। मैंने एक दफ़ा एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये हम सिंगापुर और बाकी मुल्कों से क्यों ट्रेड नहीं करते या कारोबार नहीं करते। तो उसने मुझे कहा इसकी वजह ये है कि हम जब उनसे डील्स करने जाते हैं तो वो हमें हमारे साथ बड़ा कम्पीट करते हैं। और वो कम्पीट इसलिए करते हैं, वो कहते हैं ठीक है आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है तो ले हैं, आपके पास कोई चीज़ है हमें सेल करने के लिए लें, हम आपको क्यों एक सपोर्ट करें या जिसे कहते हैं ना कि हेल्प आउट करें कि जी आप हमारे मार्केट में ये चीज़ बेचें। नहीं, हम आपको नहीं ये फेवर दे सकते। ये यूरोपियन यूनियन तो दे सकती है आपको, ये यूरोपियन यूनियन तो आपको दे सकती है, ये हम नहीं दे सकते। सो लिहाजा ये चीज़ जो है ये मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पे हमें काम करना चाहिए कि हम इंडिया को क्रॉस करके कैसे इन मार्केट्स में घुसें। और अगर आपने नहीं घुसना तो आप जो है वो सी रूट्स भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इधर बांग्लादेश है और बहुत सारे मुल्क हैं, नीचे थाईलैंड है, सिंगापुर, मलेशिया, हमारे को लीडरशिप जाती नहीं। और मैंने इसके ऊपर मुझे बड़ी तकलीफ होती है और बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि हम कब जो है इसमें जाएं, इस मार्केट में जाएंगे और इस मार्केट में जाके हम कैसे अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, कारोबार वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जिसे कहते हैं ना एक इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हाँ जी यार उधर ये चीज़ें हो रही हैं तो हम क्यों उधर ना जाएं। सो ये एक जो पेमेंट मेथड है उनका या पेमेंट मैकेनिज़्म जो है, जिसे वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है हम आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मलेशिया हो, हांगकांग हो, सिंगापुर तो हो गया, बाकी जो मुल्क हैं उनके साथ सारा हम जो है वो कनेक्शन हम अपने डेवलप कर लेंगे। और जो यूपीआई पे नाउ जो लिंक है, ये बेसिकली दोनों मुल्कों के जो शहरी हैं उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और सिंगापुर के अंदर तो बहुत सारा जो पाक इंडियन बैठा हुआ है। ठीक है जी। और ये कहा, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि जो आसियान है, ये जितने भी 8-10 मुल्क हैं, इनकी जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन तक चली जानी है 2030 तक। 2 ट्रिलियन तक आसियान की डिजिटल पेमेंट मार्केट जाएगी 2030 तक। सो अब ये इमेजिन कर लें जिसे वो कह लें कि ये किस दर जा रही है। और ये अगर हम इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर FATF साढ़े तो क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर, उन्होंने सवालिया निशान पाता है। उन्हें कहा यार ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਉਂ पाकिस्तान ਅੱਗੇ जा रहा है। और हम अपने आप को सीरियस नहीं लेते। हम समझते हैं कि नहीं कोई गल नहीं, खैर है, बस छड्डो पर दफ़ा करो, तो कोई नहीं, साढ़े लोड़ ही कोई नहीं किसी के साथ कारोबार। हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं हमें देंगे क्या। हम मिडल ईस्ट में जाते हैं, सानू की देंगे, यूरोप सानू की देगा, इंग्लैंड सानू की देगा, दूसरे अमेरिका हमें क्या देगा, ये सारे मुल्क हमें क्या देंगे। हम जब देखते हैं उनको कि हमें डॉलर मिलेगा, रियाल मिलेगा, यूरो मिलेगा, तो फिर सोच भी फिर वही रह जाती है। हमें इस चीज़ को देखना कि हम कारोबार किस तरह इनके साथ कर सकते हैं, माहौल किस तरह बनाया जा सकता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जा सकता है मुल्क के अंदर वो डिजिटल पेमेंट जो है। आज हर बंदा जो है वो कहता है बैंकों से पैसे निकलवा लो। अगर हम डिजिटल पेमेंट अच्छा हमारा मैकेनिज्म हो तो लोग पैसे बैंकों में रखें और लोग इस्तेमाल कर रहे हूँ। देखें आप तो जो क्या नाम है उसका रेडी वाला और सब्ज़ी वाला जो है, हमारे जो जिस तरह के लोकल यहाँ पे साउथ एशिया में कल्चर है, तो वो तो रेडी वाला और बाकी जो है वो भी अब डिजिटल पेमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो जाते हैं कहते हैं पाए ले लो है सन दे दो तुसी साढ़े को, तुसी 1 किलो टमाटर ले लो, है पैसे है लो है स्कैन करके कोड है बिच पा दो। इन चाइना में ऑलरेडी ऐसे ये चीज़ें हैं। सो मेरा ख्याल है दिस इज़ वेयर वी नीड टू पे अटेंशन। रास्ता सोचना बदलना पड़ेगा। हम नहीं सोचेंगे, ये जो खिता है जापान से लेकर न्यूजीलैंड तक और फिर ये थाईलैंड सिंगापुर तक इधर घुस जाए, अगर तरक्की करनी है। सारी दुनिया यहाँ बैठी हुई है, हम लेट हैं, हम यहाँ पे बहुत लेट हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलना यहाँ पे अभी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में
بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہم دھیان دیں، اگر ہم یہ چیزیں جو ہیں اس پہ فوکس کریں تو بہت کچھ مل سکتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. ساؤتھ کوریا ہو، جاپان ہو، یہ ملک ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بڑے فرینڈلی ہیں. میں ایک دفعہ ایک ساؤتھ کورین سے ملا، وہ کہتا ہے یار آپ کے ملک میں کیا ہم ٹورزم کرنے آئے، یہ باقیوں کا مسئلہ ہے، جاپانیز کا، باقیوں کا. آپ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے وہاں پہ. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرنکس نہیں ہے، شراب نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر. کل ایک پاکستان کی سینٹ میں، ہائی اپر کورٹ میں، وہ اس میں کوئی ایک ہندو ہمارے جو لیجسلیچر تھے وہ کہہ رہے تھے یار یہ آپ مسلمانوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، آپ ہمارے نام کا جو ہے وہ بیچتے ہو، شراب منگواتے ہو، پیتے خود ہو. تو یہ چیزیں ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو اپنے نام پہ بے شک منگواؤ اور اس پہ ٹیکس لو اور ٹیکس جو ہے وہ کماؤ. لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی بندہ کر نہیں سکتا، یہ ہندو ہی سجیسٹ کر سکتا ہے. اور وہ کہتے تھے آپ کے لیجسلیچر خود شراب پیتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. ہماری جو پارلیمنٹیرینز کا جو لاجز ہیں ادھر باہر شراب کی جو ہے بوتلیں پڑی ہوتی ہیں، کہیں پڑی ہوتی ہیں جو لوگ پیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. سو ان ملکوں کے ساتھ کنیکٹ کریں ترقی کرنی ہے تو. یہ چھوڑیں سینٹرل ایشیا کو، ان ملکوں کی تے کھ نہیں جیا ہے، یہ ایویں سے تو باہر نکلو گے ادھر انڈیا ہے تو جناب ادھر نہیں جانا، ہم نے ادھر ہی جانا ہے. ہمارا مستقبل 2011 میں ہلری کلنٹن نے کہا تھا The future of the United States will not be decided in the mountains of Afghanistan or in the streets of Iraq. It will be decided in Asia and United States will be in the center of the action. فورن پالیسی میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، چاہیں جا کے پڑھیں آپ. اور جا کے اس کو میں نے 2011 میں پڑھا تھا، وہ یا 12 میں میں نے پڑھا ہوگا، 11 میں پڑھا تھا، کیونکہ اس وقت میں پڑھاتا تھا فورن پالیسی آف میجر پارٹس. تو اس وقت یہ میں نے وہ میں نے آرٹیکل کو بڑے دھیان سے پڑھا. دیٹس ویئر دی امیریکنز تھاٹ کہ وی نیڈ ٹو موو انٹو دی ایشیا، اور اوباما ڈاکٹرن اور سارا وہ آیا اور تب سے وہ لگے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کری، ان کو سمجھ لگی کہ چائنا بہت آگے نکل گیا. پتہ تو ان کو پہلے بہت تھا لیکن انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. اور وہ سوچا انہوں نے کیوں؟ کیونکہ جاپنیز پرائم منسٹر شنزو آبے جو ہے اس نے انڈیا میں آ کے انڈین پارلیمنٹ میں آ کے کہا تھا کہ پائن تیار ہو جو چائنا دے نال. یہی وجہ ہے کہ آج جاپانی جو ہیں وہ بہت پیسہ لگا رہے ہیں. انہوں نے پتا چین جڈا آڈر ہے آوے انہوں نے سانو چھڑنا نہیں کسی نے بھی. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. سو ہمیں بھی یہ مستقبل ہے، مستقبل اس خطے میں ہے. پاکستان کا، دنیا کے ہر ملک کا مستقبل یہاں پہ اٹیچ ہے. ساڈا مستقبل اتھے وے تو ادھر سوچیں، ادھر نہ بھجو. یورپینز بھی ادھر آ رہے ہیں، ہمارے تو پاس مارکیٹ ہے، ہمارے پاس جو دو بڑی مارکیٹ ہے انڈیا چائنا، ہم ادھر نہیں جاتے. چائنیز جو ہیں وہ ہمارے قابل، ہم ان کے قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اتنا اچھا بزنس انوائرمنٹ ہے کہ وہ ہم ان کو چیز بیچ ہی نہیں سکتے. دوسرا ہم ان کا کلچر نہیں جانتے، ہم ان کی سویلائزیشن کو سمجھتے نہیں، ہمارے لوگ وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتے، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی وہاں پہ. اور وہ زبانیں اور پھر وہ جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں، اور بہت سارے مسائل ہیں. انڈیا کے نال ساڈا جن پنجابی کہتے ہیں بڑے مشکل قسم کے لفظ میں نہیں بولنا چاہتا، ٹھیک ہے جناب. اب یہ وہ ویر ہے وہ ساڈا ختم نہیں ہون ڈیا. وہ مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہو سالوں سال لگ جانا، پر تھوڑا جہا تھلیوں دی ہو گئے تو ہے تو ساری دنیا ہے نا ادھر. تو جاؤ یار، انڈیا کے نیچے سے گزر جائیں، سفر ہی سفر، آگے دنیا ہی دنیا. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں ایک دفعہ ایک آسٹریلین نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی حلال چیزوں کی پروڈکٹ لگانے لگے تھے پاکستان میں. انہوں نے کہا یار یہ مارکیٹ اچھی ہے تو یہ سارے جتنے مسلم ورڈ ہیں وہاں پہ چیزیں بھیجیں گے. انہوں نے کیا، ہم نے مجھے آسٹریلیا نے کہا، اس نے کہا تہاڈی سرکار نے مجھے اتنا کہا دیا ہمیں کہ ہم نے وہاں سے وہ نکال کے پتہ نہیں پھر انڈونیشیا کے، ملیشیا کہاں پہ وہ سارا پروجیکٹ لگا لیا. سو اور ہم تو دیکھتے ہیں اچھا آسٹریلین آیا، فلانے ملک سے آیا، گورا آیا، انج آیا، انہوں نے پھاڑ لینا کوئی ڈالر لگا. اس سے پہلے کہ وہ فیکٹریاں لگیں، راستے میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے یا جو بیوروکریسی ہے وہ ان کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بھائی کہ تسی جناب ادھر آنا ہے، پہلے تو ڈالر سانو سکھاؤ تو پھر یہ کرو. تو یہ چیزیں ہیں، آئی ایم شیور مستقبل یہ ہے تو دھیان بھی یہی دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.